تم نے ہمارے بچوں کو قتل کیا، ہم بھی تمہارے بچے نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے بولا ادھر منہ کر لو۔ سانحہ نوشکی کیسے رونما ہوا، فائرنگ کرنے والے ملزمان کون تھے، مقتولین کو کس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اس واقعے کی مکمل کہانی جانتے ہیں موجزانہ طور پر زندہ بچ جانے والے چشمدید گواہ زاہد عمران کی زبانی۔ زاہد صاحب، یہ وقوع کس دن کا ہے اور آپ کس جگہ جا رہے تھے؟ کتنے لوگ تھے آپ؟ ہم 10 آدمی تھے، ہم جا رہے تھے ایران میں، تفتان بارڈر سے ہم نے کراس کرنا تھا۔ ہاں جی، ہمارے پاس ویزا بھی تھا، سب کچھ تھا۔ تو ہم ادھر نوشکی کے پاس گئے، تو ادھر جا کے یہ واقعہ پیش آیا ہمیں۔ تو وہ آئے 4 آدمی تھے، وہ روڈ کے آگے کھڑے ہوئے، بس کو روک لیا، نقاب پوش تھے وہ۔ تو 2 بس کے اندر آ گئے، باقی باہر کھڑے ہوئے تھے۔ تو اندر آ کے وہ بولے کہ پنجابی ہو بلوچی ہو۔ آگے ہمارے اہل تشیع تھے، وہ بھی زیارتوں کے لیے جا رہے تھے۔ وہ بولتے ہیں ہم پنجابی ہیں، وہ بولتے ہیں پنجابی تم نے ہمارے بچوں کو قتل کیا، ہم بھی تمہارے بچے نہیں چھوڑیں گے۔ تو پھر وہ پیچھے چلا گیا، جس کے ساتھ فیملی تھا ان کو چھوڑ دیا، 19 آدمی تھا وہ۔ پیچھے گیا، پیچھے ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے اوپر کھڑا ہوا تھا وہ۔ تو ہمارے ساتھیوں کو بول رہا تھا پنجابی ہو، وہ بولتے ہیں پنجابی ہے۔ پھر بولتا ہے کہ فیملی ہے تمہارے ساتھ، وہ بولتے ہیں فیملی نہیں ہے۔ ان کو نیچے اتار دیا، ہمارے اوپر کھڑا ہوا تھا، ہم سے نہیں پوچھا کہ پنجابی بلوچی جو بھی۔ وہ بیچارے سب اٹھ کے نیچے چلے گئے۔ تو نیچے گئے ہیں، نیچے بس جاتے ہی گئے ہیں، انہوں نے بولا ادھر منہ کر لو، دوسری سائڈ پہ منہ کرو۔ انہوں نے منہ کیا، پھر انہوں نے جو بریسٹ انہوں نے مار دیا، بڑی بڑی ان کے پاس کوپیں تھی۔ ہاں جی، نقاب پوش تھے سب۔ تو پھر ہم ادھر آگے چلے گئے، 4-5 کلومیٹر دور مسجد تھا، ادھر گاڑی انہوں نے کھڑی کر دی۔ وہ بولتا ہے کہ میں ابھی اپنے مالک کو فون کروں گا، وہ پھر آئے گا، پھر میں جاؤں گا، میں آگے نہیں جاؤں گا، آگے اس سے بھی زیادہ خطرہ ہے۔ تو پھر ہم پیچھے آ گئے۔ تو اس کے مالک نے فون کیا 1.5 گھنٹے بعد، اس نے بولا کہ نوشکی تھانہ میں لے جاؤ۔ ادھر نوشکی تھانہ میں گئے، وہ بڑے جو افسر تھے ان کے پاس گئے، انہوں نے بہت اچھا تعاون کیا۔ انہوں نے بولا کہ بیٹا ڈرنا نہیں ہے، جو بھی بات ہے سب کچھ بتا دو۔ ہم نے ان کو سب کچھ بتا دیا۔ تو پھر وہ بولتے ہیں کہ ابھی ٹینشن نہیں لینی بیٹا، آپ ڈرو مت، ادھر بیٹھ جاؤ۔ ہم بیٹھ گئے، پھر تقریباً 2:30 کا ٹائم تھا، 2، 2:30 کا، 3 کا ٹائم تھا۔ پھر انہوں نے بولا کہ ابھی آؤ ہمارے ساتھ شناخت کے لیے۔ ادھر وہ ہاسپٹل میں ہمیں لے گیا، ادھر شناخت کے لیے۔ ایک لڑکے کو ہم نے دیکھا بس، دوسرے کو ہم نے نہیں دیکھا، کیوں ان کے چہرے پہ خون تھا بہت زیادہ خون، وہ بیچارے بہت خون سے لت پت تھا۔ ہم نے بولا کہ ہم سر ان کو نہیں دیکھ سکتا، بس ویسے آپ کو نام بتاتا ہے، پہچان کروا دیتا ہے، آپ کو شناخت کر لیں، نام بتاتے ہیں ہم۔ وہ پھر بولتے ہیں کہ کوئی بات نہیں بیٹا، آپ نام بتا دیں، ہم لسٹ میں لکھ لیتے ہیں۔ تو پھر ہم نے ان کو نام بتا دیے۔ پھر وہ بولتے ہیں کہ بیٹا ابھی تم جاؤ، جا کے آرام کرو۔ میں نے بولا آرام کدھر کرنا ہے، ہمارا آرام تو ویسے ہی اٹھ گیا۔ تو پھر ہمیں صبح 8-9 بجے انہوں نے بلایا ادھر ہاسپٹل میں ہی۔ وہ بولتے ہیں کہ ابھی ڈیڈ باڈی لے جاؤ کوئٹہ میں۔ جو کوئٹہ ہم پہنچے، تقریباً 3.5 گھنٹے لگتے ہیں کوئٹہ کے۔ ادھر ہم پہنچے ہاسپٹل میں، ایک بڑے ہاسپٹل میں گئے، انہوں نے ادھر غسل دیا، غسل دے کے پھر انہوں نے ایمبولینس میں ڈال دیا۔ پہلے آپ نے سمجھا کہ شاید کوئی چیکنگ کے لیے آئے، یا آپ کو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا یہ کوئی کام خرابی ہے؟ نہیں، جب انہوں نے بس روکی ہمیں پہلے ہی پتہ چل گیا تھا یہ یہاں تو لٹیرے ہوں گے، یا پھر یہ آدمی کچھ اور ہیں۔ ہاں جی، تو پھر ہم نے ادھر وہ لڑکے جو ہیں، ہم خود جو ہے نا اپنا جو موبائل ہے، موبائل سائلنٹ لگا کے ہم نے وہ سیٹ کے کور میں ڈال دیا پیچھے۔ ہم بولے کیا پتہ یہ لٹیرے ہوں، اس لیے جا۔ تو جب گاڑی سے ان کو نکالا ہے تو آپ کو بھی نکالا، یا ویسے ہی بیٹھ گئے، یا بس آپ نے کیا؟ نہیں، ہم نکلے ہی نہیں، نہ ہم اٹھے ہیں نہ ہم نے بات کی ان سے، ہم بیٹھے رہے۔ پتہ نہیں اس نے دیکھا ہے ہمیں یا نہیں دیکھا، بس یہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے ہمیں بچانا تھا،
ان بیچاروں کو بھی لے کے آنا تھا, کوئی اللہ نے ذریعہ بچانا تھا. بس اللہ سے یہی دعا کر رہا تھا, یا اللہ ہم سے ایک بچ جائے وہ جو پیچھے لے کے آ جائے ہمیں. ذرا صاحب کتنی دیر لگی ان کو گاڑی سے بس سے نیچے اتار کے فائرنگ میں؟ کوئی لین بنائی یا کوئی اس کے جب فائرنگ کی تو کیا ان کی مرنے والوں کی کیا چیخو پکار تھی؟ بس وہ نیچے اتر گئے, تقریباً 3-4 منٹ لگا ہے. بس سے نیچے اتارا, بس سے اترتے گئے, وہ ان کو بولتے ہیں کہ ادھر منہ کر لو. سب کٹھے کھڑے ہوئے تھے بیچارے, وہ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے. پیچھے پیٹھ پہ انہوں نے گولی ماری ہیں. بیچاروں کو بہت دردناک جو ہے نا وہ موت دی ہے انہوں نے ان کو. تو آپ نے جانا کدھر تھا؟ ایران جا رہے تھے یا آگے کہیں جانے کا پروگرام تھا؟ نہیں, ایران نہیں جا رہے تھے ہم, ایران نہیں جا رہے تھے, بس روزگار کے لیے. چلو ادھر زیارتیں بھی کریں گے, روزگار کے لیے جائیں گے. ہاں جی, بچوں کے مستقبل کے لیے. آپ جو 8-7 دوست ادھر سے گئے ہیں, ادھر کیا کرتے تھے؟ تو کٹھوں نے صلاح بنائی کہ کٹھے چلتے ہیں. ہاں جی, ادھر بھی مزدوری کرتے تھے بیچارے. 3-4 جو تھے وہ مستری تھے, 2-3 مزدور تھے بیچارے. یہی 3 مستری مزدوروں والے, یہی کام مزدوری کے کام تھا. ہاں جی. تو کتنے پیسے لیے ہیں جینٹ نے؟ جینٹ نے وہ تقریباً 2.5 لاکھ بول رہا تھا. ہاں جی, 2.5 لاکھ بولتے تھے جی. تو آپ شادی شدہ ہیں, جو باقی تھے ان میں کتنے شادی شدہ تھے؟ جی تقریباً ہم 6 آدمی شادی شدہ تھے, 7واں جو ہے وہ اس کا شادی نہیں ہوا تھا. ہاں جی. کتنے بچے ہیں آپ کے جو باقی آپ کے ساتھ گئے ہوئے تھے جو فوت ہو گئے ہیں, ان کے کتنے بچے ہیں؟ جی میری ایک بیٹی ہے, جو ایک دوسرا آدمی جو لڑکا ہے اس کی بھی ایک بیٹی ہے. تو ایک ہم سے ہے وہ, اس کا بھی ایک بیٹی ہے. 3 آدمی کا ایک بیٹی ہے. جو چوتھا آدمی ہے اس کا تقریباً 4 بیٹی اور 2 بیٹا ہے. ایک لڑکا جو ہے اس کا ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے. اس بیچارے کی تو بیوی بھی پہلے فوت ہو گئی تھی, 6 دن کی لڑکی تھی اس بیچارے کی, تو وہ اس کی بیوی فوت ہو گئی. ابھی وہ 1 سال کی بیٹی ہوئی ہے اس کی. ابھی یہ بھی بیچارہ باپ بھی فوت ہو گیا. جب اس حادثے کی خبر آپ کے گاؤں تک پہنچی تو آپ کے گھر والوں کا کیا رد عمل تھا؟ کب ان کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا تو زندہ ہے؟ وہ بھی تقریباً دوپہر 2 بجے کا ٹائم تھا. پہلے تو وہ بھی سب سمجھ رہے تھے کہ ہمارا بھی بیٹا ابھی چلا گیا. پہلے انہوں نے بولا, ہمیں یقین تھا کہ ہمارا بیٹا زندہ ہے. ابھی تک بس لسٹ میں نام آیا ہے, وہ سامنے اس کا ID کارڈ نہیں آیا, کچھ بھی نہیں آیا. تو کچھ جو ہیں وہ بھی بول رہے تھے ابھی آپ کا بیٹا زندہ نہیں رہا, وہ بھی ابھی چلا گیا. وہ بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا, وہ بھی جی. گھر والوں سے آپ کا کب سب سے پہلے رابطہ ہوا؟ آپ نے بتایا کہ میں زندہ ہوں, تو پھر ڈیڈ باڈیاں کب آئی ہیں, کون لے کر آیا؟ جی میرا 2 بجے رابطہ ہوا تھا. ڈیڈ باڈیاں بھی میں خود لے کے آیا ہوں میرے ساتھ. انہوں نے بہت تعاون کیا, انہوں نے بولا کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے. پھر مجھے نہیں پتہ حکومت کے ساتھ بات ہوئی ان کی نہیں ہوئی, تو وہ ہمیں ادھر پنجاب کے بارڈر تک وہ چھوڑ کے گئے تھے. آگے ہماری ایمبولینس آئی ہوئی تھی پنجاب بارڈر کے اوپر, ادھر سے ہم نے چینج کیا ڈیڈ باڈی دوسری ایمبولینس میں ڈال کے, پھر ہم پنجاب میں انٹر ہو گئے. ذرا صاحب اتنا بڑا آسان ہے, پورا ملک سوگوار ہے, حکومتی لیول پہ کوئی بندہ آپ کے پاس آیا ہے یا آپ کے جو دوسرے دوست فوت ہوئے ان کے پاس تعزیت کے لیے آیا, کسی نے کوئی ہیلپ آؤٹ کی ہے؟ جی ادھر کا مجھے نہیں پتہ, ادھر ہمارے پاس کوئی بھی آدمی نہیں آیا حکومت کا. ہاں جی, ادھر کا مجھے نہیں پتہ, ادھر کوئی کیا پتہ آیا ہوگا. جی ادھر میرے پاس کوئی آدمی نہیں آیا. سب سے زیادہ جو ڈیڈ باڈی ہیں وہ آپ کے گاؤں کی ہیں, 6 افراد ہیں, 2 گوجرانوالہ کے ہیں, ایک وزیر آباد کا ہے. آپ کو انہوں نے کوئی مدعی وغیرہ یا گواہ وغیرہ مقدمے میں رکھا ہے, اس کی کیا پیش رفت ہے؟ آپ کو پتہ چل سکا وہ بندے کون تھے, کس تنظیم کے تھے یا کون تھے وہ ہے؟ وہ سر مجھے بھی نہیں پتہ, یہ تو پتہ نہیں ہے کس نے مارا ہے, یا اتنا پتہ ہے جس نے بھی مارا ہے وہ ظالم آدمی ہے, درندہ ہے وہ. ہاں جی, اس کو ترس نہیں آیا کہ یہ بھی بیچارے بچے ہیں, 22-23 سال کے بچے ہیں.